ہر حکومت ہی یہ صحرا اپنے سر سمجھاتی ہے کہ سی پیک بیسیکلی ان کا برین چائلڈ ہے. آفیشلی اس کو جو لانچ کیا گیا وہ 2013 میں کی لانچنگ ہوئی. گوادر لائیولیہڈ پروجیکٹ ہے, اس کو لانچ کیا گیا. وومن امپلائمنٹ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا گیا تاکہ لوکل پاپولیشن کی نیڈز کو ساتھ رکھا جائے. حالیہ حکومتی دورے میں بھی جب چائنا وزٹ کر رہے ہیں تو پاور سیکٹر کے اوپر کافی بات کی جا رہی ہے چائنا کے ساتھ. ایگریکلچر ایک بہت بڑا ریزن بتایا جاتا ہے کہ اسموگ اسی وجہ سے ہو رہی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اے آئی کے بارے میں, ایگری ٹیک کے بارے میں کچھ ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں. حالیہ دورے میں اسمارٹ سٹی کے اوپر کانٹریکٹ سائننگ بھی غالباً کی گئی ہے, اور امید کی جا رہی ہے کہ لاہور کو ایک اسمارٹ سٹی بنایا جائے گا. جب بھی کوئی انویسٹر آپ کے ملک میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کا لیگل فریم ورک دیکھے. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہماری حکومتیں آئی ہیں ان کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں, اور ان اے وے ہر حکومت ہی یہ صحرا اپنے سر سمجھاتی ہے کہ سی پیک بیسیکلی ان کا برین چائلڈ ہے. آفیشلی اس کو جو لانچ کیا گیا وہ 2013 میں بھی کچھ اس کی لانچنگ ہوئی ہے, 2015 میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لانچنگ ہوئی ہے, لیکن اسی دورانیے میں اس کو ہمیں بتایا گیا اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں گیم چینجر ہوگا. اس کو 3 فیزز میں لانچ کیا گیا تھا. 2015 سے لے کر 2022 تک کچھ پروجیکٹس کیے جانے تھے, ساتھ ہی ساتھ 2021 سے 2025 تک کچھ پروجیکٹس کیے جانے تھے, اور پھر 2026 سے 2030 تک کا ایک فیز آنا تھا. ہم تھرڈ فیز تک تو نہیں پہنچ سکے, پہلا فیز بھی کمپلیٹلی شاید ابھی پورا نہیں ہوا, لیکن ہم اس کو گریجولی اب سیکنڈ فیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس میں انیشلی بتایا گیا تھا کہ $62,000 بلین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی, اور اس انویسٹمنٹ کے ساتھ 3,000 کلومیٹر کے اوپر انفراسٹرکچر بنایا جائے گا, کوئی سول کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کی جائیں گی. جب سی پیک لانچ کر دیا گیا تو اس کی بہت ایمبیشیس لانچنگ تھی. بہت سے پروجیکٹس ہمیں بتائے گئے, جن میں سے گوادر لائیولیہڈ پروجیکٹ ہے, اس کو لانچ کیا گیا. ویلفیئر کے پروجیکٹ سمجھے جاتے تھے یہ. ساتھ ہی ساتھ گوادر وومن امپلائمنٹ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا گیا تاکہ لوکل پاپولیشن کی نیڈز کو ساتھ رکھا جائے. اسی طریقے سے پاور پروجیکٹس کو بھی لانچ کیا گیا. چائنا ہب کول پاور پروجیکٹ ہے, اس کے اندر کول فائرڈ پاور پروجیکٹ ہے, اس کو لانچ کیا گیا, اور ان کے ساتھ ساتھ 3,000 سولر پینلز لگائے گئے تاکہ وہاں کی لوکل پاپولیشن کو فری الیکٹرسٹی دی جائے. جہاں پر اس قسم کے پروجیکٹس بتائے جا رہے تھے, عوام دوست پروجیکٹس بتائے جا رہے تھے, وہاں کافی سارے کنسرنز بھی اٹھ رہے تھے. جو سب سے بڑا کنسرن اور سب سے بڑا کرٹیسزم اس کے اوپر آتا تھا وہ یہ تھا کہ چائنا کے ڈیٹ ٹریپ میں پاکستان پھنس جائے گا اگر پاکستان سی پیک کو کنٹینیو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل ٹینشنز, کیونکہ گلگت بلتستان سے اس روڈ نے گزرنا تھا, وہ بھی دیکھنے میں آئیں. پھر ہماری اپنی ٹینشنز, بلوچستان کے اندر جو ایشوز ہوئے وہ بھی سامنے آئے. انوائرمنٹل امپیکٹ پہ بہت بات ہونے لگی. شروع میں اس کو جب بنایا گیا تھا سی پیک کو, تو ایک سیکریٹریٹ بنا دیا گیا تھا منسٹری کے اندر, جس میں اس سارے معاملات کو طے کرنا تھا, جس نے اس پورے پروجیکٹ کو اوورسی کرنا تھا. لیکن لیٹر آن یہ احساس ہوا کہ ایک سیکریٹریٹ کافی نہیں ہے, ہمیں ایک اتھارٹی بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ اتھارٹی بھی چائنیز نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کی طرز پہ ہونی چاہیے, جو کہ ون ونڈو آپریشنز کر سکے. ہم نے ایم تو کیا کہ ہم اس طریقے سے کام کر سکیں, لیکن جس طریقے سے چائنیز پلاننگ کے ساتھ کام کرتے ہیں, غالباً وہ پلاننگ اس دور حکومت میں ہمیں نظر نہیں آئی. جو کاؤنٹر پارٹ چائنا کے بتاتے ہیں کہ سی پیک کو لانچ کرنے سے کئی دہائیوں پہلے سے اس کی پلاننگ شروع ہو چکی تھی, لیکن جب ہم نے سی پیک اتھارٹی کو بنتے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو ایک آرڈیننس کے تھرو بنایا گیا ہے. سی پیک میں جیسے پاور پروجیکٹس زیادہ تھے, حالیہ حکومتی دورے میں بھی جب چائنا وزٹ کر رہے ہیں تو پاور سیکٹر کے اوپر کافی بات کی جا رہی ہے چائنا کے ساتھ, کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو, بہت بڑا کرائسس انرجی کرائسس ہے. اگر آپ ہماری پاپولیشن دیکھیں, یہاں کی سن لائٹ دیکھیں, جو ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 27 ڈگریز کے ارد گرد رہتا ہے, تو یہ پاکستان کو ایک بہت آئیڈیل مارکیٹ بنا دیتا ہے, اور پاکستان 6th لارجسٹ مارکیٹ ہے اس وقت سولر پینلز کی. چائنا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم چائنا کے تیسرے بڑے امپورٹرز میں آتے ہیں. 2024 کی پہلے حصے میں اگر دیکھا جائے, فرسٹ ہاف میں, تو جو امپورٹس وہاں سے کی گئی تھیں وہ غالباً 13 گیگا واٹ تک کی امپورٹس کی گئی تھیں. اس 2024 کے اینڈ تک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ امپورٹس 22 گیگا واٹ تک چلی جائیں گی. ان امپورٹس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری انرجی کرائسس بہت زیادہ ہو گیا, ہمارے پاور کے ریٹس, الیکٹرسٹی ریٹس بہت زیادہ اوپر چلے گئے. پچھلے 3 سال کو ہی اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے سامنے فگرز آتے ہیں, 155% کاسٹ انکریز کی گئی ہے, جس کی وجہ سے لوگ سولر کی طرف شفٹ کر رہے ہیں.
اب جہاں ہم انرجی کاسٹ کی وجہ سے سولر کی طرف سے شفٹ کر رہے ہیں، وہاں پر کلائمیٹ کاسٹ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ پچھلی 3 دہائیوں میں جو ہمارے کاربن ایمیشنز ہیں وہ 170% انکریز کیے ہیں۔ جہاں ہم اپنے آپ کو کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا افیکٹ ہی کہتے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے ہاؤس کو بھی ان آرڈر کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو فکس کرنا پڑے گا۔ آج بھی ہم کوئی ایم او یو سائن کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ایم او یوز کو، ان پالیسیز کو آگے لے کر چلا جائے، کیونکہ اوور نائٹ یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ ہمیں اس کو کنٹینیو ریلیجسلی فالو کرنا پڑے گی کچھ روٹینز کو، تب جا کے ہی ہم اسموگ کے ایشو پہ قابو پا سکیں گے۔ ایگریکلچر ایک بہت بڑا ریزن بتایا جاتا ہے کہ اسموگ اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اے آئی کے بارے میں، ایگری ٹیک کے بارے میں کچھ ایم او یوز بھی سائن ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو سکسیزفلی امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا 200 ٹن کوئلہ کی بچت کی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز کو ہم تقریباً 500 ٹن سالانہ بچا سکتے ہیں۔ اس کو ہماری بدقسمتی یا کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے، ہمارے ہاں ہمیں یہ بھی اویئرنیس پہ کام کرنا پڑے گا کہ ہمارے لوگ ہر پروجیکٹ کو سیاسی اینک لگا کے نہ دیکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں پسند کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی نے یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے تو یہ بہترین ہے، اور اگر آپ کی پسندیدہ پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا تو اس سے برا پروجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں ہم اسمارٹ سٹیز کی بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل کولیبریشن اگر ہمیں چائنا کے ساتھ مل رہی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں لوکلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس سے ہمارے ایگزسٹنگ بزنسز کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی۔ حالیہ دورے میں اسمارٹ سٹی کے اوپر کانٹریکٹ سائننگ بھی غالباً کی گئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ لاہور کو ایک اسمارٹ سٹی بنایا جائے گا۔ جہاں یہ اسمارٹ سٹیز پلان کیے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں پہلے بھی اسلام آباد ایک پلانڈ سٹی ہے، 1960 میں اس کو پلان کیا گیا تھا، اور یہ دوسرا نیا، پوری دنیا میں دوسرا نیا پلانٹ سٹی ہے۔ اس سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ برازیل کا کیپٹل آتا ہے۔ شہروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہر جو ہیں وہی پلانڈ ہوں یا ان پلانڈ ہوں، وہی اپنی کہانیاں آنے والی نسلوں کو سناتے ہیں۔ ایمپائرز ختم ہو جاتی ہیں، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، ریاستیں ختم ہو جاتی ہیں، سلطنت ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہر جب تک خدا نہ چاہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ اگر اسمارٹ سٹیز کی بات کی جائے تو ہمیں سمجھانا پڑے گا کہ اسمارٹ سٹی ہوتی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بیسیکلی آپ ہنڈریڈز آف پروجیکٹس یا کئی بیسیوں پروجیکٹس ایک وقت میں شروع کر دیتے ہیں، اس شہر کے مقامی باسیوں کے لیے، ان کی لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے ہیلتھ کیئر سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے، اور وہاں جاب کریشن کرنے کے لیے۔ زیادہ رجحان دنیا میں یہی پایا جاتا ہے کہ جو شہر پہلے سے موجود ہے انہی کو اپ گریڈ کیا جائے، کیونکہ یہ کاسٹ افیکٹو رہتا ہے۔ اس میں آپ کو مثال ایمسٹرڈیم کی دی جا سکتی ہے۔ ایمسٹرڈیم 12ویں صدی میں اس وجود میں آیا تھا، لیکن 2009 میں یہ انیشیٹو لیا گیا کہ اس کو ایک اسمارٹ سٹی میں کنورٹ کرنا چاہیے، اور حال ہی میں 2016 میں اس کو اسمارٹ سٹی کا سٹیٹس دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد، لاہور، کراچی، جن کی آبادی دن بدن بہت بڑھ رہی ہے، 2050 میں ایک رپورٹ کہتی ہے کہ اس کی آبادی ڈبل ہو جائے گی، تو ان شہروں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اسمارٹ سٹی بنانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اگر ہم بالکل ہی نئے سرے سے نئے شہر آباد کریں گے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مثال سونڈاگو انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ کی دے سکتا ہوں، جس کو ساؤتھ کوریا میں بنایا گیا تھا۔ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ $40 بلین آئی تھی۔ اگر ہم اس سے 1/4 میں $10 بلین میں بھی بنائیں تو ہمارا IMF کا جو پیکج ہے وہ $7 بلین کے مطابق ہے، تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کیسے فیزیبل نہیں ہے۔ ان ایگزسٹنگ شہروں میں آلریڈی بہت میگا پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں، میٹرو بسز چل رہی ہیں، اورنج لائن چل رہی ہے، پھر موٹر ویز کے اوپر یہ شہر موجود ہے، ان کی کنیکٹیوٹی بہتر ہے۔ اس لیے ہر طریقے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو ہی اگر بہتر کیا جائے مزید تو یہ زیادہ کاسٹ افیکٹو طریقہ ہوگا۔ اگر ہم ان سٹیز کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کوئی ذریعہ روزگار دے سکتے ہیں، ان کو انگیج کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی انویسٹر آپ کے ملک میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کا لیگل فریم ورک دیکھتا ہے۔ اس میں آپ کو میں مثال دے سکتا ہوں کہ ڈیلاویئر کی اسٹیٹ کو میری لینڈ کی اسٹیٹ پہ پریفرنس حاصل ہے، زیادہ تر انویسٹرز وہاں جانا پسند کرتے ہیں۔ ہر جورسڈکشن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی انفورسمنٹ کے لاء کے کئی مسائل ہیں، اسی طریقے سے چائنا میں بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ باہر کا کوئی فورن ایوارڈ چائنا میں انفورس کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو مینڈرن زبان میں ٹرانسلیٹ کروانا پڑتا ہے، جس میں وہ ایک بڑا کمبسم پروسیس ہے، اس میں وہاں کی منسٹریز اور کافی ساری اٹیسٹیشنز آ جاتی ہیں، تو وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہانگ کانگ ہو گیا اور مین لینڈ چائنا
ہو گیا، ان دونوں میں دو ڈسٹنکٹ لیگل سسٹمز نظر آتے ہیں ہمیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھا جائے تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کو غالباً 160 کے آس پاس رینک کیا گیا تھا 190 کنٹریز میں، اور جو کانٹریکٹ انفورسمنٹ انڈیکیٹرز سامنے رکھے گئے تھے اس رینکنگ کے لیے، اس میں کاسٹ، ٹائم اور کوالٹی آف جوڈیشل پروسیس کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اسی رپورٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کسی ایک قانونی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جہاں پاکستان میں 1000 سے زیادہ دن لگتے ہیں، وہاں پر بہتر اکانومیز میں، بہتر کنٹریز میں، بہتر ممالک میں جو کہ قانونی طور پر زیادہ مستحکم ہے، جہاں پہ عدالتی نظام زیادہ بہتر ہے، وہاں غالباً اس کو 150 دنوں کے اندر حل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، انویسٹر کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں آج کل آربیٹریشن پہ بہت بات کی جاتی ہے، میڈیشن پہ بہت بات کی جاتی ہے۔ آربیٹریشن تو اپنے طریقے سے بہت زیادہ افیکٹو طریقہ ہے ہی، لیکن میڈیشن کو جو پش کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کچھ کنسرنز بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ بات زیادہ غور طلب ہے کہ جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے، وہ ان کا ایسنس تو ٹائم ایکسپیڈیشیسلی ان کو ریزالو کرنا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ جو ریفرنسز کے لیے جایا جاتا ہے عدالت میں، اپلیکیشنز فائل کی جاتی ہے فار ریفرنس ٹو آربیٹریشن، ان کو بھی ہمارے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بھی سال ہر سال لگ جاتے ہیں آربیٹریشن انیشیٹ کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے کہ جب آربیٹریشن انیشیٹ ہو جاتی ہے یا کنکلوڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو رول آف کورٹ بنایا جاتا ہے، تو اس رول آف کورٹ کو بھی چیلنج سپریم کورٹ تک کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے ہمارے ہاں اوور ورک ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ہائر کورٹس تقریباً ہر معاملے میں اپنا کوگنیزنس لے لیتی ہیں، تقریباً ہر بیل میٹر، ہر سول میٹر سپریم کورٹ تک جایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی لوئر جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے کہ وہ بہتر فیصلے لکھے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، please subscribe to our YouTube channel.